نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ معزز سامعین، محترم بزرگوں اور دوستوں اور میرے واجب الاحترام ائمہ اعظام، جیسا کہ ہم اور آپ بخوبی واقف ہیں کہ آئے دن کچھ مساجد کے کچھ ذمہ دار جو جاہل اور فاسق قسم کے لوگ ہیں، اپنے اماموں کے ساتھ، مفتیان کرام، علماء اعظام کے ساتھ بدسلوکی، بدتمیزی، بدتہذیبی کر رہے ہیں اور مختلف طریقوں سے انہیں پریشان کر کے ظلم و ستم کا نشانہ بنا کر نکلنے پر مجبور کرتے ہیں، یا از خود زبردستی اپنے ہی امام کا کالر پکڑ کر دھکے مار کر نکال دیتے ہیں۔ یہ خبریں آئے دن ہمیں اور آپ کو موصول ہوتی رہتی ہے دوں گا کہ میں نے ایک بیان کیا جو بالکل حق اور سچ تھا، اس کے اندر کوئی خرابی نہیں، اور زیادہ سے زیادہ اگر کوئی کمی ہو بھی سکتی ہے تو زیادہ سے زیادہ بیان کے اندر سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا۔ میں نے ٹرسٹیان مسجد سے 2.5 گھنٹے کی بحث میں اخیر تک یہ درخواست اور ریکویسٹ کرتے رہ گیا کہ آپ کسی عالم دین کو اور کچھ علماء کرام کو بلا کر بیان کی ریکارڈنگ سنا کر ان سے مشورہ لے لیں، یا آپ دارالفتہ سے فتویٰ لے لیں تاکہ ان کی رائے سامنے آ جائے، کیونکہ آپ جو بھی 9-10 افراد ہیں وہ اس لائن سے نہیں ہیں، دینی لائن سے نہیں ہیں، لیکن اس بات کو نظر انداز کرتے ہوئے صرف اس بنا پر کہ بیان میں سخت الفاظ کا استعمال کیا گیا، اس کو اتنا بڑا جرم بنا کر فوراً اسی وقت بغیر مہلت دیے ہوئے آپ کو نکال دیا گیا۔ اس سے پہلے ایک امام صاحب کو کالر پکڑ کر اور دھکے مار کر مسجد سے باہر کر دیا گیا۔ یہ میری آنکھوں دیکھی بات ہے۔ مجھے نہیں پتا کہ اس امام کا ان کرسٹیان کے ساتھ کیا معاملہ تھا، اس سے میں واقف نہیں، لیکن جو ان کے ساتھ جو یہ سین ہوا اس وقت وہ سب میرے سامنے ہوا۔ الغرض جب ہم اور آپ مشاہدہ کرتے ہیں تو ایک طالب علم جب مدرسے کے اندر ایڈمیشن لیتا ہے، ان کے والدین جب اپنے بچوں کا داخلہ کرواتا ہے تو اس طالب علم کے پیچھے اس کو اس راستے سے بھٹکانے کے لیے ابلیس کا ایک بڑا لشکر 1000 شیطان پیچھے پڑ جاتا ہے کہ ان طالب علموں کو گمراہ کر دے، بھٹکا دے۔ لیکن اس کے باوجود ایک امام 13 سال، 14 سال، 15 سال اتنی مدت میں روزانہ 1000 شیطانوں سے لڑتے جھگڑتے اس مرتبہ کو حاصل کرتا ہے، اور روزانہ 1000 شیطان انہیں شکست نہیں دے پاتا، انہیں بھٹکا نہیں پاتا، انہیں گمراہ نہیں کر پاتا۔ تو ابلیس سے کچھ مساجد کے کچھ متولیان کرام نے وعدہ کر لیا کہ جو کام آپ سے 15 سال میں نہیں ہوا وہ کام ہم 6 مہینے میں، 4 مہینے میں، 1 مہینے میں، 10 دن میں انجام دے دیں گے۔ اب جب ہمارے کچھ متولیان کرام امام صاحب کو مسجد سے نکال دیتے ہیں اور پھر جب وہ امام چپ چاپ اور خاموشی کے ساتھ نکل جاتے ہیں تو یہ شیاطین الانس ایک جگہ اکٹھا ہو کر چائے کافی کی پارٹی کرتے ہیں، سگریٹ نوشی کرتے ہیں اور اس عالم دین کا، اس علماء اعظام کا مذاق اڑاتے ہیں۔ میں کیا بتاؤں جو میرے ساتھ ہوا۔ ان میں اکثر سوائے چند کے جہلا ہیں۔ انہی جہلا میں سے ایک جاہل نے یہاں تک کہہ دیا کہ بڑے بڑے علماء کرام کا ایمان نہیں ہے، انہیں سال لگانا چاہیے۔ مثلا اس جاہل نے یہاں تک کہہ دیا حضرت مولانا ارشد مدنی صاحب، حضرت مولانا سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، ان کا بھی ایمان نہیں ہے، انہیں بھی سال لگانا چاہیے۔ اور کیا بتاؤں، انہی جاہلوں میں سے ایک جاہل نے یہ کہا ہمیں مفتی امام نہیں چاہیے، ہمیں عالم دین امام نہیں چاہیے، ہمیں اونلی حافظ امام چاہیے، اور رہی بات جمعہ میں بیان کرنے کی تو اس کے لیے ہم 500 والا مولوی لے کر آئیں گے اور ان سے بیان کروا لیں گے۔ یعنی یہ کہ یہ جاہل قسم کے جو کچھ متولیان ہے، کچھ ذمہ دار ہیں، انہوں نے علماء کرام کو پاؤں کا دھول سمجھ لیا، اور ان سے جو کچھ ہو سکتا ہے اور جتنا ظلم ہو سکتا ہے اور جتنی یہ زیادتی کر سکتے ہیں اکثر ائمہ اعظام کے ساتھ یہ کر رہے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ جو ائمہ اعظام ہیں ان کے ساتھ اپنی مجبوری ہے، ان کے پیچھے ایک فیملی ہے، کوئی کسی مجبوری کی بنا پر نہیں بول پا رہے ہیں، کسی کی کچھ مجبوری ہے، کسی کی کچھ مجبوری ہے، لیکن کچھ نہ کچھ امام کو تو آگے آنا ہی ہوگا اور اس ظلم و ستم کا سامنا کرنا ہی ہوگا، اور ان جہلا قسم کے لوگوں کو سبق سکھانا ہی پڑے گا۔ اس لیے میں ائمہ اعظام سے، خصوصاً نبی ممبئی کے ائمہ اعظام سے معتبانہ درخواست کرتا ہوں کہ اس بات کو سنجیدگی سے لیں۔ آج یہ ایک امام کے ساتھ ہوا ہے، کل آپ کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے۔ اگر آپ نے کچھ ایسی بات کہہ دی، خواہ قرآن کریم کی صریح آیت ہو، لیکن ان کے مزاج کے موافق نہیں ہوگا تو آپ کا بھی نمبر آئے گا، آپ کی بھی باری آئے گی۔ انہوں نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ ہم اسی عالم کو رکھیں گے جو ہماری بات سنے گا، اس کو ہم رکھیں گے
اور جو قرآن و حدیث کے مطابق بات کرے گا انہیں ہم نہیں رکھیں گے. اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حق بات کہنے اور اس پر اٹل رہنے اور اس پر ثابت قدم رہنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے امید ہے کہ نوی ممبئی کے ائمہ اعظام اس بات کو سنجیدگی سے لیں گے اور